السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹی وی۔ آپ نے پاکستان میں ہونے والے ایسے سکیمز کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جس میں کوئی شخص بہت زیادہ منافع کا لالچ دے کر بہت سے لوگوں کو لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ڈبل چاپ اور مفاربہ سکینڈل اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حالیہ ون کوائن کی مثال بھی آپ کو یاد ہوگی۔ اس طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کو پونزی سکیم کہتے ہیں۔ یہ سکیم پہلے بھی چھوٹے پیمانے پر استعمال کی جاتی تھی، لیکن 20ویں صدی میں چارلس پونزی نامی اس شخص نے اس سکیم کو وہ عروج دیا جس کے بعد اس سکیم کا نام پونزی سکیم پڑ گیا۔ اس سکیم میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ سے کوئی امیر دکھائی دینے والا شخص ملتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی خوشحالی کا راز اس کی سرمایہ کاری کی صلاحیت ہے۔ لمبی لمبی کہانیاں اور سبز باغ دکھانے کے بعد وہ آپ کو اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ اگر آپ اسے 1 لاکھ کی رقم دیں تو وہ اس پر آپ کو 25,000 یا 50,000 کا منافع دے گا اور آپ کسی بھی ٹائم اس سے اپنی تمام رقم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ اسے رقم دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے مہینے آپ کو طے شدہ رقم مل جاتی ہے۔ آپ اس سرمایہ کاری سے بہت خوش ہوتے ہیں اور منافع بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اسے بھی ڈبل کیا جائے۔ ہر مہینے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ آپ کی رقم ڈبل سے ٹرپل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نہایت ہی خوش ہو کر اپنے جاننے والوں کو پیسے کمانے کا یہ آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ سب بھی اس کی باتوں میں آ کر پیسے اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ کو اس پر کمیشن بھی ملتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو شروع میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ماہانہ منافع دیا جاتا ہے، لیکن یہ رقم یا فراڈیہ کسی کاروبار سے نہیں کماتا، بلکہ دوسرے لوگوں نے جو پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے۔ یہ فراڈیہ ایسی رقم سے آپ کی رقم اور منافع آپ کو دیتا ہے، لیکن جب ایک سٹیج پر جا کر مزید لوگ آنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ فراڈیہ تمام رقم سمیٹتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی بہت سی پونزی سکیمز چل رہی ہیں، جیسے کہ اسٹاک سنز، انویسٹر بار، ایکسٹریٹ.com اور اس طرح کی بہت سی دیگر کمپنیاں پونزی سکیمز چلا رہی ہیں۔ ان پونزی سکیمز کا ٹارگٹ ترقی پذیر اور غریب ممالک ہوتے ہیں، جیسے ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور افریقہ کے غریب ممالک، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک کا سائبر کرائم بہت سخت ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی سکیم لانچ کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے ریگولیٹ کروانا پڑتا ہے اور وہاں اربوں کی سیکیورٹی گورنمنٹ کو جمع کرانا پڑتی ہے۔ جیسے حال ہی میں ون کوائن، جس کی ویب سائٹ ون لائف تھی، یہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی، جس کو بلغاریہ کی ایک خاتون چلا رہی تھی۔ اس نیٹ ورک نے تقریباً $4 بلین اکٹھے کیے اور آج تک غائب ہے۔ اس کو دنیا کے مختلف انٹیلیجنس کے ادارے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن تاحال یہ ناکام ہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ آئیڈیا یعنی پونزی سکیم کس نے شروع کیا اور کہاں سے شروع کیا۔ پونزی سکیم کے بانی کا نام چارلس پونزی تھا۔ چارلس پونزی 1882 میں اٹلی کے شہر پارما میں پیدا ہوا۔ جب 1903 میں چارلس امریکی شہر بوسٹن پہنچا تو وہ بتاتا ہے کہ راستے میں بحری جہاز پر جوئے میں اس نے اپنی تمام رقم ہار دی، اور جب وہ امریکہ اترا تو اس کی جیب میں صرف $2.50 باقی تھے۔ امریکہ میں اس نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی اور اپنا گزر بسر کیا۔ اس کے بعد 1907 میں کینیڈا چلا گیا اور مونٹریل میں ایک بینک میں نوکری شروع کی۔ جب بینک کا دیوالیہ نکلا، دانے دانے کو محتاج ہو گیا۔ اس نے ایک چیک کے ذریعے فراڈ کرنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا اور اسے 3 سال کی سزا ہوئی۔ جیل سے باہر نکل کر اس نے اطالوی باشندوں کو امریکہ سمگل کرنے کا کام بھی شروع کیا، لیکن وہ دوبارہ پکڑا گیا اور اٹلانٹا کی جیل میں 2 برس تک رہا۔ 1918 میں وہ بوسٹن گیا اور شادی کی۔ موسم گرما کے دوران چارلس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنا کام کرے گا اور دوسروں کے لیے کام نہیں کرے گا۔ چارلس نے بوسٹن اسٹریٹ پر ایک چھوٹا دفتر قائم کیا اور یہاں فراڈ کی اس بدنام زمانہ سکیم کا جنم ہوا جسے پونزی سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سکیم کا جنم کچھ یوں ہوا
کہ چارلز کو اسپین کی ایک کمپنی سے ایک خط موصول ہوا جس میں انٹرنیشنل رپلائی کوپن تھا۔ اس کوپن کے بدلے امریکی ڈاک کے ٹکٹ خریدے جا سکتے تھے۔ اس زمانے میں یہ کوپن مختلف ممالک کے محکمے ڈاک جاری کیا کرتے تھے، تو ایسا ممکن تھا کہ ایک سستے ملک یعنی اٹلی میں 5 سینٹ میں خریدے گئے کوپن کے بدلے جب امریکہ جیسے امیر ملک کے ڈاک کے ٹکٹ لیے جائیں تو ان کی مالیت 20 سینٹ ہو۔ چارلز نے دوسرے ممالک سے یہ کوپن خرید کر امریکہ میں بیچنے شروع کیے اور اس طرح چارلز نے 4 گنا زیادہ منافع بھی کمایا۔ چارلز پونزی نے سیکیورٹیز ایکسچینج کے نام سے اپنی ایک کمپنی بھی بنا لی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو 1.5 مہینے میں 50% اور 3 مہینے میں 100% منافع اور مطالبے پر اصل رقم واپس کرنے کا لالچ دے کر ان سے پیسے بٹورنے شروع کیے۔ چارلز نے سرمایہ کاروں انویسٹرز کو یہ یقین دلایا کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنے ایجنٹس کو یہ رقم بیچتا ہے اور وہ اسے ان ممالک کے ڈاک کے کوپن خرید کر اسے بیچتے ہیں، جس کے بدلے چارلز امریکی ڈاک ٹکٹ حاصل کر کے بہت زیادہ منافع پر بیچتا ہے۔ چارلز نے ابتدائی سرمایہ کاروں انویسٹرز کو نہایت ایمانداری سے منافع دیا اور مطالبے پر اصل رقم بھی واپس کی۔ چارلز کی شہرت دن بہ دن پھیلنے لگی۔ فراڈ کی یہ سکیم بے انتہا کامیاب رہی۔ فروری 1920 میں چارلز نے $5000 کا منافع کمایا۔ مارچ میں یہ منافع $30,000 ہو گیا اور مئی میں یہ $4.25 لاکھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک ایسا ٹائم بھی آیا جب چارلز نے اس سکیم سے ایک دن میں $2.5 لاکھ کمائے۔ آج کے حساب میں یہ تقریباً $33 لاکھ بنتے ہیں۔ چارلز سرمایہ کاروں انویسٹرز کو ڈاک کے ذریعے ان کی سٹیٹمنٹ بیچتا کہ ان کی رقم دن دگنی بڑھ رہی ہے۔ چارلز پونزی نے محل نما رہائش گاہ خریدی اور بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ چارلز پونزی کی اس شہرت کو دیکھتے ہوئے کلینس بیرن نامی ایک صحافی کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیرن کو فادر آف ماڈرن اکنامک جرنلزم سمجھا جاتا تھا۔ بیرن نے سوال اٹھائے کہ کتنی مالیت کے کوپن اتنا منافع دے سکتے ہیں جتنا چارلز پونزی نے بتایا۔ اگر کوپن سے بھرے بحری جہاز بھی بھر کر لائے جائیں تو بھی اتنا منافع نہیں دے سکتے اور نہ ہی اتنے کوپن سرکولیشن میں تھے۔ پھر بیرن نے یہ بھی پوچھا کہ چارلز پونزی اگر دوسروں کو انویسٹ کرنے پر 50% تک کا منافع دیتا ہے تو خود اپنی رقم آج کی سرمایہ کاری یعنی کرنٹ انویسٹمنٹ میں کیوں لگاتا ہے جو بمشکل 5% سالانہ منافع دیتی ہے۔ بیرن کی رپورٹ میں اعداد و شمار بھی تھے اور عقل میں آنے والے چپتے ہوئے سوالات بھی، لیکن چارلز نے لوگوں پر ایسا جادو کیا کہ لوگوں نے بیرن کی رپورٹ پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ چارلز کے سرمایہ کاروں انویسٹرز کو اس کے درست ہونے پر 100% یقین تھا، بلکہ جس دن بیرن کی رپورٹ شائع ہوئی اس دن چارلز کا نام ایسے مقبول ہوا کہ لوگ اس کے دفتر کے باہر لمبی قطاریں بنائے دکھائی دیے تاکہ چارلز کو مزید پیسے دے سکیں۔ چارلز نے بعد میں بتایا کہ صرف اس دن اس نے $10 لاکھ کی نئی سرمایہ کاری حاصل کی، لیکن چارلز کو اندازہ ہو گیا کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس نے پبلک ریلیشنز کے لیے ولیم میک ماسٹر نامی ایک شخص کو نوکری دی، لیکن ولیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ ایک بڑے فراڈ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کام کرنے سے انکار کیا اور ایک پریس ریلیز میں چارلز کے متعلق اپنا بیان دیا۔ اس نے بتایا کہ چارلز پونزی اس ٹائم تقریباً $2 ملین کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگلے مہینے وفاقی حکام نے چارلز پونزی کے دفتر پر چھاپا مارا۔ انہیں کوپن کی کوئی خاص تعداد دفتر میں نہیں ملی کیونکہ چارلز نے ڈاک کے ذریعے اپنے انویسٹر کو یہ یقین دلایا تھا کہ ان کی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ حکام سے ڈیل کے نتیجے میں چارلز نے ان میں سے ایک الزام پر اقرار جرم کیا اور اسے 5 سال کی سزا ہوئی۔ 3.5 سال بعد اس کی ضمانت ہوئی تو 1922 میں اس پر دھوکہ دہی کے 10 جرائم پر مقدمہ چلایا گیا۔ چارلز پونزی کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے خود ہی اپنا مقدمہ لڑا اور بے مثال چرب زبانی سے جوری کو بھی قائل کر لیا کہ وہ معصوم ہے۔ اس کے بعد چارلز پر فراڈ کے 5 مزید الزامات پر مقدمہ چلایا گیا اور اس مرتبہ بھی چرب زبانی نے ساتھ دیا اور جوری 50-50 کی تقسیم سے سزا دینے میں ناکام رہی۔ لیکن پھر تیسرے مقدمے میں
اسے 9 سال کی سزا ہوئی۔ سن 1925 میں چارلز پونزی نے اپنی سزا کو چیلنج کر دیا تو اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پھر وہ فرار ہو کر فلوریڈا چلا گیا اور ادھر ایک نئی کمپنی بنا کر لوگوں کو اس وعدے پر زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے بیچنے لگا کہ ان کی قیمت 2 مہینوں میں ڈبل ہو جائے گی۔ اس زمین کے کچھ حصے یا تو دلدل میں تھے اور کچھ پانی کے نیچے۔ کچھ دنوں بعد چارلز پونزی دوبارہ پکڑا گیا اور اسے 1 سال کی سزا ہوئی۔ جب $1500 کی ضمانت دے کر باہر آیا تو ایک بار پھر فرار ہو گیا۔ اس نے خلیہ بدل کر بحری جہاز کے ذریعے اٹلی فرار ہونے کی کوشش کی مگر پھر پکڑا گیا اور امریکہ میں اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ قید خانے میں بھی چارلز پونزی کو ان معصوم سرمایہ کاروں کی طرف سے کرسمس کارڈ ملتے رہے جنہیں وہ فراڈ کا نشانہ بنا چکا تھا، بلکہ کئی تو اس سے اب بھی یہ درخواست کر رہے تھے کہ وہ ان کی رقم کو اپنی سرمایہ کاری میں استعمال کرے۔ اس دوران یہ پتہ چلا کہ 1903 سے امریکہ میں رہنے کے باوجود چارلز پونزی نے امریکی شہریت حاصل نہیں کی تھی۔ اسے سن 1934 میں اٹلی میں ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اٹلی میں بھی اس نے فراڈ کرنے کی کوشش کی مگر اٹلی کے لوگ سمجھدار نکلے اور اس کے جانسے میں نہ آئے۔ چارلز پونزی نے اطالوی ایئرپورٹ میں ملازمت حاصل کی اور برازیل میں بطور ایجنٹ چلا گیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور ایئر لائن کا دفتر بند کر دیا گیا۔ سن 1941 میں چارلز پونزی کو دل کا دورہ پڑا جس کے بعد اس کی صحت نہایت ہی خراب ہو گئی۔ 1948 تک وہ تقریباً اندھا ہو چکا تھا اور فالج کے نتیجے میں اس کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ جنوری 1949 میں چارلز نے خیراتی ہسپتال میں وفات پائی اور اسے لوارسوں کی طرح دفن کیا گیا، لیکن اس کا نام اس کی فراڈی سکیم کی وجہ سے دنیا بھر میں آج بھی زندہ ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔